آج کا جو کام ہوگا وہ آپ نے کل پچھلے سبق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کچھ مکمل ایک ڈیزائن کریٹ کر کے دکھایا تھا. آج بھی اسی کے متعلق ہی کچھ کر کے دکھانے کا ارادہ ہے کہ اس میں ہم مزید کیا کیا کر سکتے ہیں. وہیں سے یہاں ڈبل کلک کیا، یہ باکس آ گیا. اسی باکس کو آپ نے رائٹ کلک کیا، کنٹرول کیو کیا. اگر کسی کے پاس کنٹرول کیو کام نہیں کرتا تو وہ اس پہ رائٹ کلک کرے اور کنورٹ ٹو کور کر دے اس کو. ٹھیک ہے، F10 پریس کریں. اگر ڈبل کلک نہیں ہوتا تو F10 پریس کر لیں. یہ دیکھیں F10 پریس کیا، اس پہ جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو یہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ اس کے اندر لگ گیا. یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ڈاٹ اس کے اندر لگ گیا. جیسے ہی میں نے اس پہ ڈاٹ لگایا یہ اوپر اس کے آپشنز آن ہو گئے. اب یہاں سے آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ڈیزائن کاپی کر لیں، اسی کو نیچے کاپی کر کے اس میں کوئی اور کلر فل کر دیں اور اس کو اوپر کر کے اس میں کوئی اور کلر فل کر دیں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو ہی آپ نے کاپی کرنا ہے. یہاں رائٹ کلک کریں اور اس کو باٹم پہ لے آئیں. اب اس کا رخ چینج کرنا ہے تو یہ اوپر یہ دیکھیں مرر ورٹیکل اور یہ مرر ہارزونٹلی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے اس کو ایسے کر دیں گے تو یہ نیچے سے اوپر کو ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو یہ دائیں سے بائیں ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ مکمل اس طرح ہو جائے گا. اب آپ نے اس کے اندر بلیک کلر فل کرنا ہے اور آپ نے ہلکا سا بلیک کلر فل کرنا ہے کوئی بھی، تو یہاں آپ بلیک کلر اس پہ فل کر دیں. یہ اتنا ایسے آپ کے پاس تیار ہو جائے گا. اب یہاں بھی کام ہم نے چونکہ پچھلا ہی کیا ہے اس لیے دوبارہ سے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ یہاں تک آپ نے دیکھ لیا، یہاں تک آپ نے سمجھ لیا. اب یہاں ہم تھوڑا سا کام اور کرتے ہیں. یہ ہم نے ایک اس طرح ہم نے ایک باکس لگا لیا اس پہ. اب یہ باکس لگانے کے بعد ہم نے کنٹرول کیو کر دینا ہے. کنٹرول کیو کر دیں یا آپ یہاں رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو کور کر دیں. یہ دیکھیں دونوں صورتوں میں کام ایک ہی ہوگا. کنٹرول کیو کرنے سے بھی اور کنورٹ ٹو کور کرنے سے بھی کام ایک ہی ہوگا. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے پیڈوں کے اوپر ایک لائن لگی ہوتی ہے، جیسے وہ کسی ہم اس ایسے ڈاکٹرز کا بناتے ہیں نا جو ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کا پیڈ وغیرہ دیکھیں تو اس کے اوپر نا ایسے جیسے ہارٹ کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ وہ ای سی جی والی لائنیں یا اس طرح کی کوئی لائنیں ہوتی ہیں. اب اگر ہم نے وہ بنانی ہے تو ہم وہ کیسے بنا سکتے ہیں یا اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ دیکھیں یہاں سے سمپل ایک لائن آپ لے لیں. یہ ایک لائن آپ کے پاس آ گئی. اب اس لائن پہ آپ یہ دیکھیں اوپر جائیں گے نا تو تیسرا ٹول ہے کراپ ٹول اور اس کے اوپر ایک ہے شیپ ٹول F10 والا اور سموتھ ٹول، سمیر ٹول، ٹویرل لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے یہ یہاں نا کافی آگے جا کے لاسٹ آپشن جو ہے اس پہ یہ کنگھی سی بنی ہوئی ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ اس طرح آپ کے پاس ایک یہ والا دائرہ آ جائے گا. جیسے ہی آپ اس دائرے کی اس لائن پہ کلک کریں گے نا تو یہ اس طرح کی شیپ دے گا. اب یہ ادھر سے ادھر تک یہ 10 بنے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ اوپر سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہم یہاں سے 2 کر کے اس پہ کلک کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ یہاں 2 بن گئے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک 2 بن گئے.
اب اسی طرح ہم نے یہاں ایک باکس لگا لیا. چلیں یہ باکس پہلے کا لگا ہوا ہے. اس باکس کو ہم نے کلک کیا اور یہیں دوبارہ واپس چلے گئے تو یہ سمیر ٹول لکھا ہوا ہے ادھر نا, سمیر ٹول. اس کے اوپر آپ کلک کریں اور اس کے یہ درمیان میں نا یہ دیکھیں جو یہ میرے ماؤس کا سرکل ہے نا, اب اس کا وہ جو پک ٹول ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ اس طرح کا دائرہ بن گیا. اب یہ دائرہ بننے کے بعد جیسے ہی آپ اس لائن پہ کلک کریں گے نا, یہ دیکھیں میں زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ لائن چینج ہو جائے گی. آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو اپنی مرضی سے اوپر لے جا سکتے ہیں, اسی لائن کو ہی. یہ دیکھیں نیچے بھی لے کے آ سکتے ہیں اور اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ اوپر بھی چلا جائے گا. اب آپ نے اگر اس کا کونا بریک کرنا ہے تو یہاں سے اس کی پرسنٹیج کم کر کے دیکھیں تو یہ تھوڑا سا باہر جائے گا, باقی باہر نہیں جائے گا. یہ دیکھیں بس یہ جہاں سے بھی آپ نے لے کے جانا ہے اتنا اتنا سا باہر جاتا رہے گا. یہ اس طرح بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے ریکٹینگل ٹول لیا اور اس پہ ہم نے کلک کیا اور یہ اس کے اوپر ہی ایک اور شیپ بنی ہوئی ہے, اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ دیکھیں اب یہ کونا اور باریک ہو جائے گا. یہ جو اس کی نوک بن رہی ہے نا یہ اور باریک ہو جائے گی. یہ آپ کے کہاں کام آئے گا, کیسے کام آئے گا, یہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی اس کو ایڈجسٹ کریں گے, خود ہی اس کو سمجھیں گے. یہ دیکھیں یہ کوئی سی بھی چیز آپ کی بن سکتی ہے. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا بھی کام کریں نا کلر کرنے سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہوگا. یہ صرف آؤٹ لائن پر کام کرتا ہے, کلر کے اندر کام نہیں کرے گا یہ والا ٹول. اسی طرح آپ آگے ٹول ایک اور دیکھیں, اسی پٹی میں ہی ایک اور ٹول آئے گا نیچے, ٹویرل ٹول. اس پہ آپ کلک کریں اور یہاں آپ اس کے اوپر رکھے تھوڑی دیر دبا کے رکھیں گے نا تو یہ اس طرح بنا دے گا اس کو, اسی لائن کو آٹومیٹکلی راؤنڈ کروا دے گا. یہ دیکھیں میں دوبارہ سے کر کے دکھاتا ہوں. اس پہ رکھیں اور تھوڑی دیر آپ نے ماؤس کو دبا کے رکھنا ہے. جتنی دیر دبا کے رکھیں گے یہ اتنی ہی دیر بریک سے بریک تک کرتا جائے گا. یہ جتنی دیر آپ اس کو دبا کے رکھیں گے نا یہ دیکھیں یہ ویسے ہی ادھر بھی بنا دے گا. یہ دیکھیں یہ ایک اچھی سی چیز بن جاتی ہوتی ہے, ایک ڈیزائن بن جاتا ہوتا ہے. آپ اس ڈیزائن کو کسی بھی جگہ کیسے بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اور کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ اس لائن پر بھی وہی ٹول استعمال کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس لائن پہ آپ نے کر لیا, یہاں کر لیں. یہ مختلف شیپس بنتے جائیں گے, مختلف ڈیزائن اس کے کریٹ ہوتے جائیں گے. اچھا جی, اس کے بعد آگے دیکھیں یہ ہم نے یہاں تک ورک کمپلیٹ کیا. اب جو آپ لوگ ہمیشہ سے ایک غلطی کرتے ہیں نا اس غلطی کو آج اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہ دیکھیں یہاں سے میں کچھ بھی لکھ کے لے کے آتا ہوں, جیسے یہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے, اب اسی کی 2-3 کاپیاں کر کے مختلف میں فونٹ چینج کر کے لے کے آ رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ اب میرے پاس نا 3 فونٹ آ گئے ہیں.
مختلف فاؤنٹ ہیں اور مختلف ہی ان کی کیٹاگریز ہیں۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے نا ویسے ہی آپ نے یہاں لگا دیا، حالانکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں خوبصورت نہیں لگ رہا۔ آپ یہاں سے فاؤنٹ لے کے آئے، فوراً کنٹرول کیو کر دیں، اس کے بعد ان گروپ کریں اور اس کو یہ دیکھیں، یہ ہم نے تھوڑا سا قریب کرنا ہے، یہاں سے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا قریب کر لیں گے، اور جب آپ نے قریب کرنا ہوگا نا تو کنٹرول پریس کر کے قریب کرنا ہوگا تاکہ یہ نیچے اوپر نہ ہو۔ یہ دیکھیں، اگر خود آپ نے نیچے اوپر کرنا ہوگا تو کنٹرول چھوڑ دیں، اگر خود نیچے اوپر نہیں کرنا تو کنٹرول نہ چھوڑیں۔ اس کو اب آپ نے ویلڈ کروا دینا ہے۔ اسی طرح آگے یہ ہے، یہ دیکھیں اس کی بھی سپیس زیادہ ہے، آپ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ویسے ہی لا کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کو آپ یہاں سے پکڑیں، کنٹرول دبا کے رکھیں، تھوڑا سا قریب کر دیں۔ اب یہ پورے ورڈ کو آپ نے لے کے آنا ہے، یہاں سے لیں اور کنٹرول دبا کے اس کو بھی تھوڑا سا قریب کر دیں۔ اب یہ اس طرح ہو گیا۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے ویلڈ کر دیتے ہیں۔ اب میں نے ویلڈ کیا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی لفظ کو لمبا کرنا ہے نا تو اس کا لمبا کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے اس پہ ڈاٹس بن جائیں گے۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے پکڑ کے اس کو لمبا کرتے ہیں، یہاں سے پکڑ کے لمبا کیا، یہاں سے پکڑ کے لمبا کیا، یا یہاں سے پکڑ کے لمبا کیا، اب وہ آپ سے ہوتا نہیں۔ اس کا طریقہ کار میں نے پہلے بھی بتایا، یہ دیکھیں، یہ میں نے فل زوم کر دیا ہے اور اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا نا تو یہ دیکھیں میں نے یہ پے کو لمبا کرنا ہے۔ اب یہ پے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے باہر سے لے کے آؤں گا اور یہاں لا کے چھوڑ دوں گا۔ اب یہ دیکھیں اس میں اور اس کو جو میں نے کلک کیا ہے اس میں فرق ہے، یہ میں نے کلک نہیں کیا ہوا جبکہ یہ میں نے کلک کیا ہے، یہ اس کے جو نقطے ہیں یہ بھی میں نے کلک کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ کلک کیے ہیں تو اس پہ یہ والے جو ڈاٹس زیادہ بن گئے ہیں، اور یہ کلک نہیں کیا اس پہ یہ والے ڈاٹ بڑے نہیں ہوئے۔ اب کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ پکڑیں، یہاں لا کے چھوڑ دیں، اس کے بعد کنٹرول دبا کے رکھیں اور یہاں سے آپ اس کو لمبا لے دیں۔ اب جب کنٹرول نہیں نہ دبایا ہوگا تو یہ اس طرح نیچے اوپر بھی جائے گا، جب کنٹرول دبایا ہوگا تو یہ بالکل سیدھا جائے گا اور آپ اپنے مقام پر لا کے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں اب اسی طرح میں نے اس کو لمبا کرنا ہے تو اس کا بھی یہ الف پکڑ کے یہاں سے میں لمبا کروں گا۔ اسی طرح ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ میں نے میڈیا کا یہ جو یا ہے نا یہ لمبا کرنا ہے۔ اب اس کو لمبا کرنے کے لیے میں یہاں سے نہیں پکڑوں گا، اس کو لمبا کرنے کے لیے میں یہاں باہر سے لے کے آؤں گا اور یہ سب کچھ اس کے اندر مجھے لانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں اب میں سب کچھ اس کے اندر لے کے آ رہا ہوں تو یہ یہاں سے مسئلہ کر رہا ہے کہ وہ چھوٹی جگہ پہ جا کے کلک ہو رہا ہے، تو یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب میں یہاں سے دوسری طرف سے لے کے آتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں سے میں لے کے آیا ہوں تو یہ میرا کام کچھ نہ کچھ بن گیا۔ یہ دیکھیں اب جب میں نے اس طرح کیا تو یہ لفظ خراب ہو گئے۔ اب یہ خراب کیوں ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو جب ایسے کلک کیا نا تو یہ والا اندر نہیں آیا، یہ والا حصہ اندر نہیں آیا اور اس کی وجہ سے یہ ریس کی خراب ہو گئی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہاں سے پکڑیں اور اس کو پہلے تھوڑا سا باہر نکالیں، یہ باہر نکل آیا۔ اب یہاں سے آپ اس کو پکڑیں اور اس کو لمبا کر دیں۔ یہ دیکھیں اب یہ بھی اسی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہ خراب نہیں ہوا۔ اب اس کو آپ پکڑیں، اس پہ ڈبل کلک کریں اور کنٹرول دبا کے یہاں سے پکڑ کے اس کو لمبا کر دیں۔ اب یہ نقطے ہیں اس کو سائڈ پہ لے کے آنا ہے، نقطوں کو پکڑیں اور یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیں۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کچھ کب ہوگا، جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے۔ یہ دیکھیں میں کسی بھی لفظ پہ مثال کے طور پر یہ میں انگلش کا اے بھی لکھتا ہوں نا، اگر اس کو بھی میں نے کہیں سے لمبا کرنا ہے، یہ دیکھیں یہاں میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اس کو باہر سے لے کے آؤں گا تو یہ اتنا حصہ ہی لمبا ہوگا۔
اگر میں اس کو یہاں سے پکڑ کے لمبا کروں گا نا تو یہ سارا خراب ہو جائے گا. یہ دیکھیں یا اس کی نوک بن جائے گی تو یا یہ یہاں سے خراب ہو جائے گا. اگر آپ اس کے دونوں حصے پکڑ کے لمبا کریں گے تو وہ خراب نہیں ہوگا. یہ دیکھیں آپ کسی بھی لفظ کو لمبا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. اگر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جگہ زیادہ لے رہا ہے اس کو میں نے چھوٹا کرنا ہے نا تو اس پہ ڈبل کلک کروں گا اور اس کو یہاں سے لا کے چھوڑ دوں گا. یہ دیکھیں اسی طرح مجھے لگ رہا ہے یہ بھی لمبا ہو گیا ہے, اس پہ سارے پہ ڈبل کلک کروں گا اور اس کو یہاں لا کے چھوڑ دوں گا. اب یہ نقطے یہاں سے پکڑوں گا اور یہ اس پہ لا کے یہاں چھوڑ دوں گا. یہ ساری سیٹنگ آپ نے خود سے اب کرنی ہوگی. اب مجھے بار بار نہ یہ بتانا پڑے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے. اب یہ لفظوں کی سیٹنگ یہ دیکھیں, اب یہ تیسرا فونٹ ہے, اس کو بھی میں یہاں سے قریب کر سکتا ہوں اور اس کو پکڑ کے میں یہاں سے اس کے قریب کر دیتا ہوں. ان ساروں کو پکڑ کے میں ویلڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ویلڈ کرنے کا فائدہ بھی آپ کو بتایا ہوا تھا کہ ویلڈ کرنے سے یہ جو آپ بعد میں آؤٹ لائن لگائیں گے وہ آؤٹ لائن آپ سے خراب نہیں ہوگی بلکہ وہ آؤٹ لائن ادھر نظر ہی نہیں آئے گی اس کے اندر. یہ دیکھیں اگر میں ویلڈ نہیں کرتا تو یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی آؤٹ لائن لگائی نا تو اس کے سینٹر میں بھی یہ نشان آ گئے. جیسے میں نے ویلڈ کیا اس کے اندر والے نشان ختم. یہ سارا ہو گیا. اب اس کو ہم ختم کرتے ہیں, واپس جاتے ہیں اپنے اسی پیڈ پر. اب اس پیڈ پر ہم مزید کیا کیا کر سکتے ہیں, کیسا کیسا کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے یہ ٹرانسپیرنسی ٹول لیا اور اس کا اوپر سے ڈارک کر دیں اور نیچے سے لائٹ کر دیں. یہ دیکھیں اوپر سے ڈارک ہے نیچے سے لائٹ ہے. اس طرح یہ پرنٹنگ ہونے کے بعد مزید اچھا لگے گا. یہاں اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو کلر چینج کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اس پہ کلک کریں کلر بار کھل جائے گی. ٹھیک ہے یہ ہے. اب آگے ایک اور چیز دیکھیں, ہم نے اکثر دیکھا ہوگا پیپر جیسے فولڈ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ ایک پمفلٹ بنا رہا ہوں کسی بھی قسم کا, تو اس میں نے ایک سائڈ پہ بیت اللہ اور ایک سائڈ پہ روزہ رسول لگانا ہے, یا میں نے کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز لگانی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کارنر جو ہے نا یہ فولڈ ہو جائے, جیسے پیپر فولڈ ہوتا ہے نا ویسے ہو جائے. اب اس کو فولڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ دیکھیں اس کو آپ نے کوئی بھی کلر دے دینا ہے. کلر بعد میں بھی سیٹ ہو جائے گا, اگر آپ نے بعد میں نہیں کرنا تو پہلے کوئی سا بھی کلر دے دیں. جیسے میں نے یہ بلو کلر دیا. اب میں اوپر جاتا ہوں, یہ اوپر نا بٹ میپ کا آپشن آ رہا ہے. یہ دیکھیں اس پہ میں نے کلک کیا اور پہلا ہی آپشن ہے کنورٹ ٹو بٹ میپ. اس پہ کلک کیا اور یہاں 300 ریزولیشن 300 DPI آ جائے گا. اس کو میں نے اوکے کر دیا. یہ اوکے کرنے کے بعد پہلے یہ دیکھیں اس میں ہم کلر فل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو کنورٹ ٹو بٹ میپ کر دیا نا, اب اس میں ہم کلر نہیں چینج اپنی مرضی سے کر سکتے. ٹھیک ہے, اب یہ ویسے ہی ہے جیسے تصویر بن گئی. اب ہم کیا کرتے ہیں, اسی پہ ہی کلک کر کے واپس بٹ میپ پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں اس پہ میں کلک کر کے بٹ میپ کھولتا ہوں تو یہ ساری آپشنز آف ہیں. یہ دیکھیں یہ دھیان سے دیکھ لیں, بعد میں نہ کہنا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہو رہا, آپ کے پاس کیسے ہو گیا. یہ میرے پاس ساری آپشنز ابھی تک آف ہیں. جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا, یہ جو ہم نے بٹ میپ بنائی ہے اس پہ کلک کیا, تو یہاں یہ دیکھیں اب آپشنز آن ہونا شروع ہو گئی. یہ دیکھیں یہ بھی آن ہے, اس کی بھی ساری آپشنز آن ہیں. یہ ساری آپشنز خود بخود ہی آن ہو گئی. یہ آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ ان آپشنز کو کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ابھی بتانے لگا ہوں وہ آپ دیکھ لیں. آپ نے 3D ایفیکٹ میں جانا ہے. کنورٹ ٹو بٹ میپ کرنے کے بعد تصویر پہ کلک کرنا ہے اور بٹ میپ پہ چلے جانا ہے. یہاں آپشن آئے گا 3D ایفیکٹ.
3D ایفیکٹ پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پیج کارنر، پیج CURL کارنر، یہ انہوں نے اسپیلنگ شارٹ لکھے ہوئے ہیں، پیج کارنر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کلک کیا نا، یہ دیکھیں میرے پاس یہ والا جو پیج ہے نا یہ راؤنڈ ہو گیا، پہلے یہ بالکل سیدھا تھا، یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے 3D ایفیکٹ میں جا کے پیج کارنر پہ کلک کیا تو یہ اس طرح ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں ہونے کے بعد اب اس کا میں نے کارنر کم راؤنڈ کرنا ہے تو میں اس کو یوں کر دوں گا، اور اگر اس کی لمبائی میں نے کم کرنی ہے تو میں اس کو بھی یہاں سے کر دوں گا۔ یہ دیکھیں صرف یہ والا کارنر اس کا تھوڑا سا راؤنڈ ہوا ہے، باقی سارا ویسے ہی رہے گا۔ یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کی ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں جو میں کر رہا ہوں آپ بھی وہی کریں، آپ اپنی مرضی سے دیکھیں کہ آپ کو کیا خوبصورت لگ رہا ہے اور کیسا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب آپ نے اس کا یہ جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو فولڈ ہو رہا ہے یہ اورنج کلر ہو رہا ہے، ہم نے اس کو کلر اگر چینج کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں اس پہ کلر بار میں جا کے اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ اس طرح کا کلر آ جائے گا۔ اب یہ اس کے اوپر نا یہ وائٹ سی شیپ آ رہی ہے، اب اس وائٹ سی شیپ کو آپ نے اگر کرنا ہے، نہیں یہ اس کے بیک گراؤنڈ کا ہے، چھوڑیں اس کو۔ یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ٹرانسپیرنسی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو مزید کلر یہ فولڈر کو اس طرف سے بھی آپ راؤنڈ کروا سکتے ہیں، ورٹیکل اور ہورزنٹل، ٹھیک ہے، یا آپ دونوں طرح اس کو کروا سکتے ہیں۔ ہم فی الحال ورٹیکل پہ کام کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کلر بھی چینج کر دیا، اور اس کا یہ دیکھیں ہم نے ٹرانسپیرنسی جب استعمال کروایا تو یہ تھوڑا سا وائٹ کم ہو جائے گا، یہ پیپر ٹیپ بن گیا اور یہ دوسری طرح بن گیا۔ ہم اس کو ایک دفعہ اوکے کر دیتے ہیں، یہ ہم نے اوکے کیا۔ اب دوبارہ سے ہم بٹ میپ پہ جا کے 3D ایفیکٹ پہ جا کے پیج کارنر کر کے اب یہ والا کارنر بھی ہم راؤنڈ کروا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کارنر اس طرح راؤنڈ ہو گیا، اب اس کو بھی ہم اوکے کر دیتے ہیں، جتنا وہاں راؤنڈ ہوا تھا جیسے وہاں تھا ویسے ہی ہم یہاں کر دیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس کو نا یہاں سے ایسے کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت لگے۔ اب یہ چونکہ پہلے ہم کر چکے تھے اس لیے وہ دوبارہ نہیں کر رہا ہے اس کو نا، تو اگر آپ نے دوبارہ سے کرنا ہو سیٹنگ کرنی ہو تو آپ خود سے ایڈجسٹ کر لیں ایک دفعہ، تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ بنے۔ اب یہ دیکھیں اب اس کو ہم یہ جو ہمارے پاس پہلے کا پڑا ہوا ہے اس کو ہم پی کر کے شفٹ پیج ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اب یہ یہاں ایسے آ گیا، اب ہم یہاں کوئی بھی پکچر ایڈ کریں گے تو وہ اسی جگہ پر ہی پکچر نظر آئے گی، دوسری جگہ پر پکچر نظر نہیں آئے گی۔ جیسے یہ میں پکچر ایڈ کر کے دکھاتا ہوں، یہ پکچر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کر دیتا ہوں، اور اس کو میں یہاں سے لے کے اس کے ساتھ میں پاور کلپ کروا دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ دوسری سائڈ پہ بھی اگر لگانا ہے تو اسی کو یا آپ بڑا کر دیں، وہ پاور کلپ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ اوپر پیج بڑا تھا۔ یہ دیکھیں یہ اس کو پاور کلپ کروایا اور اس کو دوبارہ سے ایسے لگا دیا۔ اب یہ ایک سائڈ پہ وہی یہ اب اگر میں نام لوں گا تو آپ کے منہ میں شاید پانی پہلے سے آ رہا ہو، تو اس لیے میں نام نہیں لیتا کہ میں نے گول گپوں کی تصویر لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس طرح کچھ بھی اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں میں یہاں سے کوئی تصویر ڈھونڈ کے لے کے آتا ہوں۔ چلے مثال کے طور پر یہ دو تصویریں میرے پاس آ گئی، میں ان کو لگانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں اسی جگہ پر یہ دو تصویریں بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، چلے میں بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں
اس کو میں نے کنٹرول یہ ان گروپ کرنے کے بعد نا اس کو میں نے چھوٹا کیا. اب یہ جو دوسرا ہے نا اس کو میں پکڑ کے چھوٹا نہیں کروں گا, سائز مجھے یہی چاہیے. اور اس کو چھوٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے, جو ایک میں نے اپلائی کیا اسی پہ میں کنٹرول آر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس کو میں یہاں لگا دیتا ہوں اور اس کو یہاں لگا دیتا ہوں. ان دونوں کو میں یہاں سے پکڑ کے ایک سائز کا دوبارہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور اس کو بھی کنٹرول آر سے بڑا کر کے یہاں لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ مزید اس طرح اس پہ کام کر سکتے ہیں, اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں, مزید آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ مزید ورک کریں گے تو آپ کے سامنے اور بہت ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی, اور جو اگلا سبق ہوگا وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اور بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس میں آپ خود سے ڈیزائن کو کریٹ کرنا, خود سے آپ شیپس بنانا, یہ سارا انشاءاللہ سیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.